بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سفر میں نماز ظہر کے بعد ایک آیات پڑھ لو۔ اس آیات نے مجھے ارب پتی بنا دیا ہے۔ یہ آیات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے۔ 7 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو گیا۔ محترم ناظرین، ماہ سفر کی بابرکت مہینے میں ایک ایسا عمل جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک ہر قسم کی پریشانی اور مشکل کو دور فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزانہ یہ وظیفہ پابندی سے کرتے تھے۔ ہر مشکل کا فوری حل، یعنی یہ نبوی وظیفہ ہے۔ اس عمل سے متعلق ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اس کو سیکھ نہ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ یہ کلمات اس لائق ہیں جو بھی انہیں سنے وہ اسے سیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قرآن کی تعلیم فرماتے، اپنی عملی زندگی میں اس کو قابل تطبیق بنا کر پیش کرتے تھے۔ قرآن کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ صاحب قرآن کی سیرت مبارکہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و اخلاق کی عظمت کے آگے اور ان کے قول و عمل کی صداقت سے سن حاصل کیے بغیر دنیا کا کوئی انسان اخلاق کے اعتبار سے بڑا نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مثالی نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے اور لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ، ہر دور، ہر حال میں اس نمونے کے مطابق خود بھی بنیں اور دوسروں کو بنانے کی فکر کریں۔ لہٰذا آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، دنیاوی یا دینی ہو، جسمانی یا کاروباری پریشانی ہو، آپ کی اولاد کے رشتے نہ آنے کی پریشانی ہو، ملازمت یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو، ملازمت نہ مل رہی ہو، امتحان میں کسی مشکل کا سامنا ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی جس میں آپ مبتلا ہوں، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوں، تو آپ اس مختصر اور آسان سا عمل آپ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجیے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اپنا خاص فضل فرمائیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، انسان کو زندگی میں سب سے کاموں میں کامیابی چاہیے ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اسے بہت زیادہ محنت اور کوشش کے باوجود کامیابی نہیں ملتی۔ بعض افراد کی خوشی چھوٹی سی کامیابی میں ہوتی ہے، لیکن اس چھوٹی سی کامیابی کو بھی وہ جان توڑ کوشش کے باوجود حاصل نہیں کر پاتے۔ اصل میں کامیابی کا دارمدار اچھی قسمت پر ہوتا ہے۔ اگر قسمت اچھی ہو تو کامیابی خود چل کر فرد کے پاس آتی ہے، لیکن اگر قسمت اچھی نہ ہو تو انسان اپنی کامیابی کے لیے اپنے حالات ایسے کر لیتا ہے، لیکن وہ ایک وقت کی روٹی سے بھی محروم رہتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو کامیابی کے لیے اللہ کی غیبی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے سورۃ فاتحہ آیات کا وظیفہ کمال کی برکات کا حامل ہے۔ امتحان زندگی میں ہو، اسکول، کالج، یونیورسٹی، آفس یا کسی بھی ادارے میں ہو، تو اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی، 10 مرتبہ سورۃ فتح کی آیات 1 کا
ورد کریں، انشاءاللہ کامیابی کے لیے کی گئی آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا امتحان ہو چکا ہے اور نتائج آنا باقی ہیں تو اس کے لیے بھی آپ بیان کیا گیا وظیفہ محنت سے کریں، انشاءاللہ آپ کے دیے گئے امتحان کے بہتر نتائج آئیں گے۔ ناظرین، امام بن حجر مکی بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوگا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری بخشش فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا جواب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تو لے میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے بڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو وہ 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال میرے گناہ زیادہ تھے جو انہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو کیونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں اور اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ امام قسطلانی اپنی کتاب الموحد مدنی ہمیں فرماتے ہیں کہ جب آدمی کی تحقیق کے مطابق حضرت حوا کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہو گیا اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب خاتم المرسلین پر درود پڑھیں۔ ایک روایت میں 3 مرتبہ بیان ہوا ہے، چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پڑھا اور حضرت حوا ان پر حلال ہو گئی۔ کون سا ایسا شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی پر سکون ہو، اس کی نو زندگی میں کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو؟ تو مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ ہر وہ بندہ جس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے وہ اس کے ساتھ وہ یہ بھی خواہش رکھتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ خواہش سب کی ہوتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جائے، اس لیے دنیا میں کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ بغیر محنت کے کوئی بندہ کسی عام دنیاوی مقامات کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اخروی نعمتیں اور اخروی مقام بغیر محنت کے حاصل کرنا ممکن سی بات ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ عمل کی آسانی کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے۔ ناظرین، ایک خاتون ہمارے پاس آئیں اور کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا ہے اور اگلے مہینے میری ڈیلیوری ہے۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یا باسط یا فتاح یا کریم بکثرت پڑھنا ہے، اس سے نہ ڈیلیوری ہوگی نہ واقعی میں اسے جاری رکھوں۔ ارشاد کر دیں نہیں تو کوئی اور وظیفہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے اور آپریشن سے نجات ہو جائے۔ سورۃ مصلی میں مذکورہ وظیفہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ نزد آپ یہ وظائف بھی پڑھ سکتی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ سورۃ مریم کی تلاوت کریں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ جا خاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، ایک ایسا عمل بتائیں گے جس عمل کے کرنے سے آپ کی زندگی میں دولت ہی دولت ہوگی، رزق کی پریشانی سے ہمیشہ کے لیے نجات ملے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس عمل کی بدولت آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کسی عام کامل کا بتایا ہوا نہیں بلکہ
روضہ رسول کی جالیوں پر لکھا ہوا ہے، جس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عمل بتانے والا کوئی عام بندہ نہیں ہوگا۔ جس عمل کو روضہ رسول پر لکھا جائے وہ لکھنے والا عام انسان نہیں ہو سکتا۔ اس عمل کی تصدیق کرنے والے لاکھوں علماء کرام ہیں۔ روضہ رسول کی جالیوں پر اس عمل کو لکھا ہوا پایا گیا ہے۔ ماہ سفر کے بابرکت آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ نماز ظہر کے بعد کرنا ہے۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد باوضو حالت میں مصلی پر بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ابراہیمی والا پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، وہ عمل یہ ہے: لا الہ الا الملک حق المبین، محمد الرسول اللہ صادق الاولین میں یہ بہت مختصر عمل ہے۔ اس کو ہر کوئی بآسانی یاد کر سکتا ہے۔ آپ کوشش کریں اس کو زبانی یاد کر لیں۔ اس مختصر وظیفہ آپ کی دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ نماز ظہر کے بعد اس وظیفے کو 41 مرتبہ پڑھا کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل بہت فائدہ دے گا۔ اس کے بعد آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پر استغفار کی تسبیح کرنی ہے۔ استغفار کے بہت سے فوائد ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، استغفار گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، استغفار گناہوں کے مٹانے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، استغفار بارش نزول و مال اولاد کی ترقی اور دلخوش جنت کا سبب ہے۔ نمبر 4، استغفار ہر طرح کی طاقت و قوت کی زیادتی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 5، استغفار سامان زندگی کا سبب ہے۔ نمبر 6، استغفار بندے کے دنیاوی اخروی عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ استغفار نزول رحمت کا سبب ہے۔ ان وظائف سے ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرما دیں گے۔ رزق اور دولت کی ایسی پرواہ نہیں ہوگی کہ پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے غفور الرحیم، اللہ ہم سب کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ ہم پر اپنی مہربانی فرما دے، خاص کرم فرما دے، اور میرے اللہ یہ جو سال ہے ان کو خوشیوں کا سال بنا دے۔ میرے اللہ جو ہم نے غلطیاں، جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ ناظرین، جب بھی دعا کیا کرو تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کے دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔